بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور خوب زور و شور سے انیشل ٹیسٹ اور ISSB کی تیاری کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جون کی 23 تاریخ ہے اور ٹیوزڈے ہے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو میں انیشل ٹیسٹ کے ایسے کویشچنز بتاؤں گا جو بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہیں اور بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ آپ کو نہ صرف یہ انیشل ٹیسٹ میں فروٹفل ثابت ہوں گے بلکہ انٹرویو میں بھی آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جب یہ کویشچنز والا سیشن ختم ہو جائے گا ISSB کے لیکچرر پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو انیشل ٹیسٹ کی تیاری کروائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹس نئے ہیں اس چینل پہ ان کو چاہیے کہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیا لیکچر آپ کو بر وقت دستیاب ہوتا رہے۔ اسٹوڈنٹس جو میرے گروپ میں شامل نہیں ہیں واٹس ایپ کے، یہ میرا نمبر لکھ لیں واٹس ایپ کا 0344 5969 150۔ اس پہ آپ واٹس ایپ کریں، اپنا نام شہر کا نام، آپ کو میں لنک سینڈ کروں گا اور کچھ اہم میسیجز کروں گا۔ آپ نے وہ تمام میسیجز فالو کرنے ہیں، پڑھنے ہیں اور یہ گروپ جوائن کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ مدد ہوگی۔ جی سب سے پہلے انیشل ٹیسٹ کی تیاری۔ وچ سی از کنیکٹڈ وتھ پاکستان؟ پاکستان کے ساتھ کون سا سی کنیکٹڈ ہے؟ دی آنسر از عربین سی۔ کویشچن نمبر 2، what is the highest temperature recorded in جیکب آباد؟ 53 سینٹی گریڈ۔ جیکب آباد پاکستان کا گرم ترین علاقہ ہے اور سب سے گرم ترین جو سٹی ہے سبی ہے، اور جیکب آباد میں ہائیسٹ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا وہ تھا 53 سینٹی گریڈ درجہ سینٹی گریڈ۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بارشیں کس شہر میں ہوتی ہیں؟ پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ جو میرا بہت فیوریٹ ہے وہ ہے مری۔ سب سے زیادہ رینیسٹ پلیس جو ہے پاکستان کا وہ ہے مری۔ سب سے زیادہ جس شہر میں پاکستان کے بارشیں ہوتی ہے، رینیسٹ پلیس ہے، وہ جگہ جب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ مری ہے، جو کہ اسلام آباد سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ بہت پیارا اور سہانا موسم ہے۔ آج کل ضرور جو ہے جانا چاہیے، اگر لاک ڈاؤن کی سچویشن نہ ہو، پرمیشن ہو تو ضرور آپ مری کا وزٹ کریں۔ اکثر میرا دورہ ہوتا رہتا ہے مری کا، اور مری میں جا کے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے جاتا ہوں اور وہاں بھی ہم لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں اوپن ایریا میں بیٹھ کے، جو کہ بہت انجوائے کرتے ہیں میرے اسٹوڈنٹس الحمدللہ۔ دی نیکسٹ کویشچن، وچ از دی لارجسٹ ڈیزرٹ ان پاکستان؟ پاکستان کا سب سے بڑا جو ریگستان ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تھر۔ بلوچستان کا رقبہ بتائیے۔ بلوچستان کا رقبہ ہے 3,47,056 اسکوائر کلومیٹر۔ پنجاب کا ٹوٹل ایریا بتائیے۔ پنجاب کا ٹوٹل ایریا ہے 2,05,344 اسکوائر کلومیٹر۔ سندھ کا رقبہ بتائیے۔ جی 1,40,914 اسکوائر کلومیٹر۔ اسی طرح KP کا جو رقبہ ہے ٹوٹل وہ ہے 74,521 اسکوائر کلومیٹر۔ ویئر از دی لارجسٹ اریگیشن سسٹم آف دی ورلڈ از سچویٹڈ؟ دی آنسر از پاکستان۔ ہمیں اپنے ملک پہ فخر ہونا چاہیے۔ ہر حوالے سے ہمارا جو ملک پاکستان ہے خوبصورت وطن ہے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ جتنا بھی ناز کریں، جتنا بھی شکر کریں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ہوگا۔ ہر وقت ہم سجدے میں بھی پڑے رہیں، شکر ادا نہیں ہوگا کہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ۔ کالا باغ ڈیم اگر بنے گا تو کس دریا پہ بنے گا؟ جی انڈس پہ، دریائے سندھ پہ۔ واٹ از دی نیم آف پاکستان افغانستان بارڈر؟ دی آنسر از ڈیورنڈ لائن۔ ڈیورنڈ لائن، افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کو کہتے ہیں ڈیورنڈ لائن۔ اس طرح انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کو کہتے ہیں ریڈ کلف لائن۔ وچ کنٹری از لوکیٹڈ ان دی سدرن ویسٹ آف پاکستان؟ یہ اکثر یہ کویشچن انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں
The answer is Iran. What is the height of K2? 8,611 meters. What is the original name of K2? ओरिजिनल नेम यानी असली नाम K2 का क्या है? असली नाम है गॉडविन ऑस्टिन। जी, बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाता है, अक्सर टेस्ट में भी आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ISSB के इंटरव्यू में स्टूडेंट से पूछा गया है। जी, क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान? द आंसर इज चाइना। What is the length of Pakistan-China border? 595 किलोमीटर। What is the length of Pakistan-Afghanistan border? 2252 किलोमीटर। Total area of Pakistan 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। बाद जगह 95, बाद जगह 96 है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, 19-20 का फ़र्क है, दोनों ठीक हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं ISSB की जानिब, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब, जो इसमें आपसे डेली बेस पे मैं डिस्कशन करवाता हूँ, प्रैक्टिस करवाते हैं, ग्रुप में डिस्कशन होती है। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो नंबर आपको मैंने दिया है, इन नंबर्स पे आप रब्ता करें, व्हाट्सएप कीजिए, आप ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। अगर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है तो बना ले, और अगर स्टूडेंट्स आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 03239161 स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको नोट्स चाहिए इनिशियल टेस्ट के, पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी के लिए, या ISSB के नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जी, टॉपिक मैंने दिया था, अगर आप लड़की होते, अगर आप लड़की होते, कोई भी टॉपिक आ सकता है, संजीदा भी आते हैं, सियासी टॉपिक ज़्यादा नहीं आते, इसी तरह के टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, ना मजहबी टॉपिक्स आते हैं, इस तरह के टॉपिक्स, माशरती टॉपिक आ सकते हैं, या इस तरह के सीधे साधे से टॉपिक्स आ सकते हैं। आसान है, इनमें आपकी सोच जो है वो देखी जाती है कि आप डिस्कशन में बोलते क्या हैं, कैसे बोलते हैं, क्या आपकी सोच है, क्या आपकी ज़हनियत है, क्या आप सोचते हैं, क्योंकि बेटा सोच ही इंसान के अल्फाज बनते हैं। जो इंसान सोचता है वो इंसान बोलता है। ठीक है, और जो इंसान बोलता है वो इंसान करता है, यानी कि इंसान के अल्फाज इंसान का अमल बन जाता है, और इंसान का अमल जो है मुसलसल जो करता रहेगा वो इसका करैक्टर बन जाएगा, उसकी पर्सनालिटी बन जाएगी, उसकी शख्सियत बन जाएगी। तो बुनियादी चीज़ है आपकी सोच। तो सोच हमेशा आपकी क्रिएटिव होनी चाहिए, सोच हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, सोच हमेशा आपकी आला होनी चाहिए। और किसी किस्म का भी टॉपिक आ जाए तो आपने ऐसी सोच का मुजाहरा नहीं करना जिससे ये ज़ाहिर हो कि आप एक लीडर नहीं बन सकते, आप एक ऑफिसर नहीं बन सकते, आप एक अफसर नहीं बन सकते। तो ऑफिसर बनने के लिए आपकी सोच भी आला होनी चाहिए। लीडर बनने के लिए आपकी जो सोच है, आपकी जो ख्यालात हैं, उनमें खुशबू नज़र महसूस होनी चाहिए, आपके लफ्ज़ों से खुशबू महसूस होनी चाहिए। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी से खुशबू महसूस होनी चाहिए, आपके चलने फिरने से, आपके खाने से, उठने बैठने से, आपकी बातचीत से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि वाकई आप एक अच्छे इंसान हैं और आप मुआशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरह का टॉपिक अगर आ जाए, लेक्चरेट का आ जाए कि अगर आप लड़की होते तो आप क्या किस तरीके से ख्यालात का इज़हार करेंगे, अच्छे तरीके से करना है, पॉजिटिवली करना है। ठीक है, और मजाक, हंसी, मुस्कुराहट, ठीक है, लबों पे बिल्कुल नहीं लाना, आपने संजीदगी के साथ अपने ख्यालात का इज़हार करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। और स्टूडेंट को सुनेंगे अभी हम कुछ देर के बाद कि कैसे इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। ज़रूरी नहीं कि आप इनसे इत्तेफाक करें, आप इनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट डिस्कशन में या लेक्चरेट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो बात सही कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो लेकिन इस वीडियो को आप लाइक इसलिए किया करें ताकि स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई हो। और मैं इसलिए अपलोड करता हूँ कि ये तमाम स्टूडेंट एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, कुछ कर तो रहे हैं ना पार्टिसिपेट। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। ठीक है, कुछ ना कुछ करना बेहतर होता है। आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपकी ज़रूर मदद फरमाएगी, आपकी रहनुमाई फरमाएगी, और आप कामयाबी से हमकिनार होंगे और आपकी इस्लाह होगी। और स्टूडेंट को बगाए मैं मैसेज करके बताता भी रहता हूँ, जिन स्टूडेंट की वीडियो बिल्कुल अपलोड करने के काबिल नहीं होती, तो उन्हें बताता हूँ कि आप में ये गलती थी, इसलिए मैंने आपकी वीडियो अपलोड नहीं की, अपनी इस्लाह करने। तो बेटा आप ज़रूर ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए
اور اپنی دعا میں یاد رکھیے، کیونکہ دعا جو ہے نا یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دعا قیمتی، سب سے قیمت جس سوچ کی ہو سکتی ہے وہ اس شخص کی سوچ ہے جو دعا مانگتا ہے، جو کسی کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، وہ ایک عظیم انسان ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے سینے میں احساس ہے، تو جس کے سینے میں احساس دوسرے کے لیے ہوتا ہے، اچھائی کا احساس ہوتا ہے، دوسرے کے کر گزرنے کا احساس ہوتا ہے، وہ انسان ایک عظیم انسان ہے، تو ایسے انسان کی قدر کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ آئیے مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، یا الہی کرم فرما دے، یا الہی تمام اسٹوڈنٹ پہ کرم نوازی فرما دے، یا الہی جو جہاں جہاں پہ ہے، یا الہی تمام دنیا میں جو جہاں جہاں پہ ہے سب کی حفاظت فرما، سب کو حفظ و امان میں رکھ دے، یا الہی سارے انسانوں پہ کرم فرما دے، یا الہی تمام انسانیت پہ کرم فرما۔ بیماری جو آج کل پھیلی ہوئی ہے، یا الہی اس وائرس سے جلد از جلد دنیا کے انسانوں کو چھٹکارا نصیب فرما دے، یا الہی کرم نوازی فرما دے، یا الہی وہی اسی طرح کی زندگی واپس لوٹ آئے جس طرح کی زندگی ہم بسر کر رہے تھے، یا الہی ہماری زندگیوں میں خوشحالی لیا، ہماری زندگی میں امن لیا، ہماری زندگی میں سکون لیا، یا الہی کرم نوازی فرما دے، یا الہی اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو چار چاند لگا دے، یا الہی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، یا الہی ہمارے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، یا الہی ہم جب دنیا سے رخصت ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے یہاں سے جائیں، یا الہی کرم فرما دے، یا الہی رحم فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا نام ساجد علی ہے اور میں ڈسٹرکٹ سوات سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے سر عمران سر سے انیشیل اور آئی سی بی کے لیے کچھ نوٹس منگوائے تھے جو مجھے آج ملے۔ بہت اچھے نوٹس تھے۔ جتنے بھی میرے فرینڈس آئی سی بی کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، میں ان سب کو یہ ایڈوائس دوں گا کہ سر عمران سر سے نوٹ منگوا لے اور اسی سے اپنا پریپریشن سٹارٹ کر لے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور میں سر عمران سر کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی محنت سے ہمارے لیے یہ نوٹ منگوایا، بہت محنت کیا ہے سر نے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم زیاد علی خان فرام مردان۔ آج کا ہمارا لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اگر آپ لڑکی ہوتی۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، اور عورت کے لیے مرد پیدا کیا ہے اور مرد کے لیے عورت پیدا کی گئی ہے۔ تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ جاننے میں حیرت نہیں ہوگی کہ عورتوں نے کیسے جنگ خندق میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ آپ لیاقت علی خان پر جب لیاقت باغ میں حملہ ہوا تو سب سے پہلے شائستہ اکرام اللہ جو تھی وہ آگے بڑھی اور انہوں نے اپنی چادر لیاقت علی خان پر اوڑھی۔ اور بھی بہت سارے اگر اگزامپلز ہمیں دیکھیں، پاکستان آرمی میں، انجینئرنگ میں دیکھ لیں، ڈاکٹرز دیکھ لیں، بہت سارے ایسے پروفیشنلز ہیں، ٹیچرز اگر دیکھ لیں تو وہ موسٹلی جو عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ بھی مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو اگر میں لڑکی ہوتی تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کے احکامات کو مانتی، کیونکہ والدین اپنے بچوں کے لیے جو بھی سوچتے ہیں اس میں ایک اچھی سوچ ہوتی ہے۔ دوسرا، میں جو ہے پاکستان آرمی میں ایز اے کمیشن آفیسر اپلائی کرتی، کیونکہ یہ میرا بچپن سے ہی ایک خواب رہا ہے اور یہ میرا ایک ایم ہے کہ میں پاکستان آرمی میں ایز اے کمیشن آفیسر بھرتی ہو جاؤں۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں ان غریب لوگوں کی مدد کرتی، ان بچوں کو پڑھاتی جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یا ایک اچھی تعلیم محدود وسائل میں حاصل کرے، تو میں ان کے لیے مدد کرتی اور اپنی خدمات جو ہے دیتی انہیں۔ چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اسلامی احکامات کے اندر رہ کر اور پردے میں رہ کر جو بھی ورلڈلی افیئرز ہے وہ سر انجام دیتی، کیونکہ ایک ملک کی ترقی میں جتنا کردار مردوں کا ہوتا ہے اتنا ہی عورتوں کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ مرد کے بغیر عورت نہیں اور عورت کے بغیر مرد نہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کا السلام علیکم۔
میں نے سر عمران سے یہ نوٹس منگوائے تھے انیشیل اور ISSB کے، جو کہ آج میرے پاس پہنچ بھی چکے ہیں۔ ان نوٹس کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سر عمران نے ہمارے اوپر کتنی محنت کی۔ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ نوٹس لکھے ہیں اور اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ یہ نوٹس ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے، اور جو اسٹوڈنٹس آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ہیں وہ کائنڈلی یہ نوٹس ضرور منگوائیں، کیونکہ یہ 100% جو ہے نا ریکمنڈیشن کی علامت ہوتی ہے۔ یہ نوٹس نہ منگوا کے آپ اپنا نقصان کریں گے، حالانکہ ان کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کے مستقبل کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ شکریہ، وسلام۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام شاہد راجپوت ہے اور میرا تعلق ٹنڈوادم ڈسٹرکٹ سانگڑ سے۔ دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر میں عورت ہوتا تو میں کیا کرتا۔ تو دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرد باہر جا کر کماتا ہے اور اپنے گھر کو رن کرنے کے لیے ڈفرینٹ کام کرتا ہے، ڈفرینٹ اسٹرگل کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بہتر مستقبل دے سکے، اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے سکے، اپنی زوجہ کو اچھے طریقے سے پرووائڈ کر سکے جو بھی ان کو فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں۔ تو دوستوں اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کسی طرح بھی مایوس نہ کرے اور اپنے گھر والوں کی ہر قسم کی ضروریات جو کہ جائز ہیں اسے پوری کرے۔ تو دوستوں اسی طرح ایک عورت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے اور اپنے بچوں کو ہر موڑ پر گائیڈ کرے، کیونکہ جو ایک گرون اپ چائلڈ ہوتا ہے اسے اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی گائیڈنس لے اور ایک اچھا ماحول ملے، تو وہ اس کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہاتھوں میں اور سیف ہینڈس میں چلا جاتا ہے اور وہ بچہ خود سے محنت کرتا ہے اور ایک اچھا انسان بن کر دکھاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ آگے جا کر اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو دوستوں یہ ایک عورت کے کام تھے، اور ایک عورت کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو مرد کے جو پیرنٹس ہیں ان کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرے، کیونکہ اگر وہ ان کی دیکھ بھال اچھی طریقے سے کرتی ہے تو یقیناً پھر آگے جا کر بچہ جب دیکھتا ہے کہ یہ اگر میری امی اس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں اور تو پھر بچے پر بھی اچھا امپیکٹ جاتا ہے، اور بچہ آگے جا کر یہی سوچتا ہے کہ مجھے بھی اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنے ملک کے لیے خدمت سر انجام دینی ہے۔ تو دوستوں یہ میرا آج کا ٹاپک تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام ساجد علی ہے اور میں ڈسٹرکٹ سوات سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے سر عمران سر سے ICSB اور انیشیل ٹیسٹ کے لیے نوٹ منگوائے تھے جو مجھے آج ملے۔ بہت اچھے نوٹس سے جتنے بھی میرے فرینڈس ICSB کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں میں ان سب کو ایڈوائز دوں گا کہ سر عمران سر کے نوٹس منگوا لیں اور ان سے اپنی پریپریشن سٹارٹ کر لیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ بہت اچھے نوٹس ہے یہ۔ والسلام۔ Rahman Rahim. My name is Faisal Khan. I belong to Mansehra, and today my topic is about if I would girl. So I would fight for my right. As we look in our conservative areas, a lot of women are deprived from their rights because they are women. And this gender inequality is occurring in our society. Why? Because there is ignorance in our society. A lot of parents and a lot of brothers, they are deprived to their sister, they are deprived to their child, they are deprived to their daughter from their rights. They not give them education, which is the right of every woman. We are considered to it as a fragile, but they are not fragile. Without it, we cannot move. They are also the wheels of the car. If they left the work, so the car cannot move. And it's mean we cannot get development in the world. We cannot get success if we not include to the women, to the girls in our activity. They are considered just for the washing clothes. They are considered just for the cooking food. They are considered just for the clean dishes. They are considered just for the press the clothes. But these all the things are wrong. They has also ability to do something big in the world. As we look to the Malala Yousafzai, she got Nobel Prize in an 18 years old. So every girl in our society like a Malala, but we give them proper education. We give them their basic right. So that is my advice and my request to everyone who are listening to me. Please give rights to your sister, to your daughter. Please give them their proper right as we give to the son. Thank you very much. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از مزمل فیاض اینڈ ایم فرام ملتان۔ جو میرا آج کا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لڑکی ہوتے تو یقیناً دیکھیں، اگر آپ لڑکی ہوتے تو بہت بہترین ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی اور عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آپ
تصور نہیں کر سکتے. عورت کو بہترین ماں, بیوی, بہن اس چیز کا درجہ دیا. اور اگر میں بات کروں جو ہماری پاکستانی خواتین ہیں تو وہ کسی سے کم نہیں ہیں, وہ ہر شعبے کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. عورتیں بے شک فزیکل کمزور ہیں لیکن انہوں نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم کر سکتے ہیں, چاہے وہ فاطمہ علی جناح ہو, چاہے وہ پاکستان آرم فورسز کے اندر خواتین ہو, پاکستان کے اندر وہ شہداء خواتین اور وہ سیاستدان جنہوں نے پاکستان کا نام ہمیشہ دنیا کے سامنے روشن کیا اور پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا کو دکھایا ہے. اگر آپ لڑکی ہوتے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بہتر کرتے اور اپنے ملک کے لیے اسٹرگل کرتے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں خواتین کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کو حل ہونا چاہیے تاکہ جو خواتین ہیں وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہر شعبے کے اندر کھڑی ہو سکیں اور انہیں تعلیم کا برابر حق دیا جائے. جس طرح خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. بحیثیت مرد ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جو خواتین پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے وہ کم کرے اور جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں دینے چاہیے, کیونکہ عورت ایک بہترین ماں, ایک بہترین بیوی اور ایک بہترین بہن ہے. اور اسی طرح اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمیں عزت کرنی چاہیے اور جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ ہماری ماں ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے. تو اگر آپ لڑکی ہوتے تو یقیناً اپنے ملک کا نام روشن کرتے اور پاکستان کا نام اور اس کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ آپ دنیا کو دکھاتے. آج پاکستان کا پازیٹیو امیج خواتین کی وجہ سے ہی برقرار رکھا ہوا ہے, کیونکہ ہماری خواتین نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. وہ چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ آپ آرمڈ فورسز کے اندر, سیاست کے اندر فاطمہ علی جناح اور بے نظیر بھٹو شہید جیسی خواتین نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا. اور اسی طرح شناز لغاری پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ اور مریم مختار شہید پاکستان کی پہلی وہ فائٹر پائلٹ تھیں جنہیں شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہے. تو پاکستانی خواتین بھی کسی سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں میں پیدا کیا, ایک مرد اور ایک عورت, لیکن عورت کو ایک مقام دیا ہے جو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے خواتین کی عزت کریں کیونکہ یہ ہماری مائیں بہنیں اور سب کچھ ہے, اور انہیں وہ حقوق دیں جن کی وہ حقدار ہیں. اگر یہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی تو انشاءاللہ پاکستان دن رات ترقی کرے گا, اور انہیں ایک خاص مقام دینا چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے. جس طرح اب پاکستان کے اندر خواتین آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں تو انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی ہمارے ملک کے اندر ترقی کی راہ میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں اور ہمارا ملک ترقی پر گامزن ہو سکے. تھینک یو. پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ اور مریم مختار شہید پاکستان کی پہلی وہ فائٹر پائلٹ تھیں جنہیں شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہے. تو پاکستانی خواتین بھی کسی سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں میں پیدا کیا, ایک مرد اور ایک عورت, لیکن عورت کو ایک مقام دیا ہے جو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے خواتین کی عزت کریں کیونکہ یہ ہماری مائیں بہنیں اور سب کچھ ہے, اور انہیں وہ حقوق دیں جن کی وہ حقدار ہیں. اگر یہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی تو انشاءاللہ پاکستان دن رات ترقی کرے گا, اور انہیں ایک خاص مقام دینا چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے. جس طرح اب پاکستان کے اندر خواتین آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں تو انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی ہمارے ملک کے اندر ترقی کی راہ میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں اور ہمارا ملک ترقی پر گامزن ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر آباد سے ہوں. آج کا جو لیکچریٹ ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور اس کا موضوع ہے کہ اگر میں لڑکی ہوتا تو. دیکھیں انسان, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں, ویسے انسانوں کے جوڑے ہیں, نر بھی ہے مادہ بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اس کی مرضی ہے, اس کی جو منشا ہوتی ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. لڑکا ہو تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, لڑکی ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اسلام دنیا کو واحد دین ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ سیکورٹی پرووائڈ کیا. جو عورتوں کے حقوق ہے وہ سب سے زیادہ اسلام نے محفوظ کیے ہیں. اسلام کے اندر عورتوں کی بہت زیادہ عزت ہے. تو لیکن وہ ہمارے معاشرے کے اندر شاید جہالت کی وجہ سے لڑکوں کو تھوڑی برتری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور لڑکیوں کو تھوڑی سی کم, اور یہ صرف اور صرف جہالت کا نتیجہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر میں لڑکی ہوتا تو جہاں پر میں ابھی بھائی ہوں, بیٹا ہوں, وہاں پر میں نے صرف فرق اتنا آنا تھا, کسی کی بہن ہونا تھا اور کسی کی بیٹی. اور تو فرق ظاہر اسلام نے تو تمام تفرقات مٹا دیے. نہ میں نہیں سمجھتا کہ عورت کو مرد کے اوپر برتری حاصل ہے یا مرد کو عورت کے اوپر. دونوں اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر دونوں جو ہیں وہ بیسٹ ہیں. اور سب سے پہلے اگر میں لڑکی ہوتا تو اس وقت میرے چہرے کے اوپر کافی زیادہ میک اپ ہوتا اور تو کچھ نہیں. اس کے علاوہ جو مین بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے اگر میں لڑکی بھی ہوتا لیکن پھر بھی میں نے پاک فوج میں ضرور جوائن کرنا تھا, جہاں میں 146 کے ذریعے بھی جا رہا ہوں. تب میں نے LCC کے ذریعے چلے جانا تھا, لیکن جانا ضرور تھا. تو بس یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت, وہ کسی کو بیٹا پیدا کر دیتا ہے, کسی کو بیٹی پیدا کر دیتا ہے, اس کی مرضی, اس کی منشا. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از عبد المالک اینڈ آئی بلانگ ٹو ثوابی. یقیناً سلیمان سر کا جو نوٹس ہے آج میں نے وہ شوٹ کیا. یہ دیکھ سلیمان سر کا نوٹس بہت امپورٹنٹ نوٹس ہے جن لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کیا آج کل پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, پاکستان آرمی, ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ نوٹس ہے. سلیمان سر نے لکھا ہے ان نوٹس میں جتنی بھی کوشچن ہو, چاہے وربل ہو, نان وربل ہو, اکیڈمک ہو, تمام کے تمام کوشچن سلیمان سر نے پریویس TMA لانگ کورس سے لیے ہے.
اور بہت اور خاص کر بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے FMA 146 کے لیے اپلائی ہے. ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ نوٹس. ضرور خریدیں. اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں بہن ہیں پاکستان آرمی جوائن کر سکتا ہے, پاکستان نیوی جوائن کر سکتا ہے, پاکستان ایئر فورس جوائن کر سکتا ہے. میں ان کو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ نوٹ ضرور خریدیں اور آپ کا حب پیدا ہوگا. والسلام. تھینکس با سلمان سر. اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ دا مرسیفل اینڈ بینیفیشنٹ. میری طرف سے میرے ٹیچر سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم. فرینڈس, میرا نام کاشان علی اور میرا تعلق سندھ کے شہر نوابشاہ سے. اور آج کے ٹاپک کا عنوان ہے اگر میں لڑکی ہوتا تو. دیکھیں, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ لڑکی ہوتی یا لڑکے, کیونکہ یونیورس کا نظام, یہ سسٹمز پوری دنیا کا سسٹم اور نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر آپ ہوتے, جیسے کہ جتنے پھر بہت سے لوگ جن کی ہر کسی کی اپنی زندگی کے اندر خواہش ہوتی ہے, اگر لڑکی ہوتی تو آپ کا بھی بہت ساری جس طرح بہت ساری گرلس ہیں تو آپ کا بھی ویسے ہی مطلب کہ برتاؤ ہوتا. اور جس طرح ابھی ہماری خواہش ہے کہ ہم پاکستان آرمی جوائن کریں, تو آپ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرلس بھی کس طرح پاکستان کی خدمت کے لیے اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور اپنے شانہ بشانہ ملک کے ساتھ کھڑی ہیں. اور کتنے ساتھ, تو ہر کسی کی اپنی خواہش ہوتی ہے. آپ لڑکی ہوتی تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. میں نے ایک پروفیسر کی ویڈیو دیکھی تھی, میں بہت انسپائر ہوا تھا اس ویڈیو سے. اس کے اندر وہ اتنی اچھی بات کرتے ہیں, بولتے ہیں 80% سسٹمز 80% نظام آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی 80% اگر اختیار آپ کے ہاتھ آپ کے نہیں ہے, کیونکہ سارا نظام 80% آپ کے اختیار میں نہیں ہے, 20% آپ کے اختیار کے اندر ہے. آپ مطلب آپ مینجمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو. کیونکہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں بولتا ہوں ابھی آپ اپنا سانس روکیں, میں بولتا ہوں 1 منٹ بھی آپ روکیں گے تو آپ کو ایک جسم کے اندر یعنی آپ روک نہیں پائیں گے, بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور بھی بہت سی ساری ایسی چیزیں جو آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہیں, جو خود بخود ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کا دل کتنے گیلنز خون کو پمپ کرتا ہے, تو یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ کا دل کتنی مرتبہ دن میں دھڑکتا ہے, تو یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں, یعنی 80% نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یار. پھر آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ تو یہ جتنا بھی نظام بے شک دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں, وہ 20% آپ کے اختیار میں ہے. کیونکہ ہر وقت بندہ یہ ڈپریشن اس کے اندر رہتا ہے کہ مجھے اپنے فیوچر میں کچھ کرنا ہے, کچھ یہ کرنا ہے. بھائی بالکل آپ کے اگر نصیب میں ہے تو آپ کو بالکل کچھ دیکھیں نا. اگر 80% آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو جو اس دنیا نظام کو چلا رہا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. اور آپ اگر 20% آپ کے اختیار کے اندر ہے تو آپ اپنی محنت, اپنے جد و جہد, یعنی 20% اپنے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں, اپنی فزیکل فٹنس کو بڑھا سکتے ہیں, جتنا مطلب آپ کر سکتے ہیں. تو ہر وقت ٹینشن کا شکار مت رہیں اور پور ہیپی رہیں, خوش رہیں. اور اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد علی ہے اور میں کوئٹہ سٹی میں رہتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر میں لڑکی ہوتا تو میں کیا کرتا. اگر میں لڑکی ہوتا تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور کیونکہ لڑکی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. یہی لڑکیاں ہیں جو ہمارے ملک ہمارے نظام برقرار ہے. گھر میں اگر بہن نہ ہو تو گھر ایک زندان کی طرح ہے. اور یہی بہن ہے جو ہمارے گھر کا کام سر انجام دیتا ہے. اور اگر میں لڑکی ہوتا تو میں سب سے پہلے تو گھر کے سارے کام کاج کو میں خود کرتا اور والدین کی خدمت کرتا, والدین اور بھائی کی خدمت کرتا. اور بعد میں سب سے پہلے تو تعلیم سب پر فرض ہے, میں تعلیم حاصل کرتا. اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں ایک اچھے جاب حاصل کرتا. اور بعد میں جب شادی ہوتی تو میں اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم کی طرف راغب دیتا تھا. اور یہی اگر مائیں بہنیں اور تعلیم یافتہ ہو تو سارے معاشرہ ایک اچھا تعلیم یافتہ ہو جائے گا. شکریہ. ہیلو, السلام علیکم فرینڈس. آئی ایم فرام 7 شریف اینڈ میں نے کچھ ہی دن پہلے سر عمران سے نوٹس منگوائے تھے. اور یہ وہ نوٹس ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سر نے بہت محنت کر کے بنائی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے لیے وربل, نان وربل اور اکیڈمک کے آلسو کوسچنس ہیں.